السلام علیکم۔ آج کا اہم ترین موضوع جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جن بھی علاقوں سے ہیں سب کو ایک افسوسناک اور خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ ہے بارشیں اور خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی، اور پھر اس کی صورت میں انڈیا اور پاکستان جو سیلاب کی صورتحال بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور آج کا موضوع بہت سارے اہم پہلوؤں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ آج کے ولاگ کے لیے جو میں نے آج ریسرچ کی ہے آپ لوگوں کے لیے وہی عام فہم باتیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑے سے ہم نے فیکٹس ایڈ کیے ہیں کہ معلوم پڑ جائے گا کہ کیا صرف ماحولیاتی تبدیلی ہی اس کا باعث ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے جو ہمارا حصہ ہے جو کہ حالیہ صورتحال کی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں جو سیلاب کی صورتحال بن گئی ہے، اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے ہمارے جو چیلنجز اور مسائل ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، مال مویشی جو ہے وہ، اور خاص طور پر جو کھڑی فصلیں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ تو زرعی شعبہ خاص طور پر سب سے زیادہ جو نقصان ہے اس کو اٹھانا پڑا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ریسکیو آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں، اور انتظامی جو خاص طور پر اگر ہم انتظامی کمزوریوں کی بات کریں اور تمام تر متاثرہ علاقوں کی ہم بات کریں تو وہ بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ دوسرا میں بات کروں گی اسی ولاگ کے حصے میں جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان ہی صرف ایسا ملک نہیں ہے جس کو یہ چیلنج درپیش ہے، بلکہ دیگر ممالک کو بھی ان مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن ہم متاثرین ممالک میں جو سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہیں ان کی لسٹ میں آتے ہیں، اور یہ بے وقت کی جو شدید بارشیں ہیں جس میں گلیشیئرز کا پگھل جانا ہے، دریاؤں کا پانی بے حد بڑھ جانا ہے، یہ سب کلائمیٹ چینج کے نتائج ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زراعت جو خاص طور پر اور ہماری روزمرہ زندگی جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اور جو کہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں تو بات صرف ریلیف کی نہیں ہے کہ آپ نے ریسکیو کر دیا، ریلیف دے دیا، ایمرجنسی رسپانس دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ٹھوس اور پائیدار جو حل ہے جو کہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی سب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ والا سیلاب جو ہے وہ 1988 سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ابھی تو ہم دور جدید میں جی رہے ہیں، ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، تو یہ سوالیہ نشان بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں یہاں پر کہ کیوں اب تک ہم نے جو 1988 میں ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے زیر آب آئے تھے، وہ دوبارہ اتنی شدت کا وہ پانی آیا اور سیلاب آیا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد ہم آبزرو کریں کہ دوبارہ سے اتنے سالوں بعد یہ کیفیت پاکستان کو جھیلنی پڑی ہے۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے کیا کچھ کر لینا چاہیے تھا، کیا کچھ نہیں کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عوامی سطح پر شعور دینے کی کہ دریاؤں کو اپنی ملکیت سمجھ لینا، وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دینا۔ اگر اربن راوی کو ہی دیکھ لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بہت سارے صحافیوں کو بھی پلاٹس ملے تھے، اور اس صورتحال میں کیا ہم نے پاکستان کو مینیج کرنے کے لیے صرف ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہیں، کالونیز ہیں، کیا صرف ہم نے وہی پلان کرنی ہے، وہی بنانی ہے، یا پھر ہمیں اور بھی کچھ کہتے ہیں نا کوئی ڈیپ اسٹریٹجی کے ساتھ پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہم صرف یہی دیکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، جی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جائے گی، صحافیوں کو بھی پلاٹ چاہیے اور دیگر لوگوں کو بھی پلاٹ چاہیے، ہمیں شہری زندگی ایک ریڈی میڈ اور مصنوعی قسم کی جو شاید میڈیا بھی بار بار پورٹرے کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ساری اٹریکشن اسی میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو پاکستان کی آبادی کو اور اپنے ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں جو پلان کر رہے ہیں، یہ ہم انکلوزیو پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اگر اس کے تھوڑے بہت نقائص کی بات کر لی جائے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں اس میں خاص طور پر سیلاب سے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں اس کے جو اگر فیکٹس کی بات کر لی جائے تو مڈ اگست میں ہم نے دیکھا تھا کہ شدید موسمی بارشیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہوئے جس نے بنیر، سوات، باجوڑ، مانسیرہ، شنگلہ اور ایبٹ آباد میں بہت زیادہ تباہی کی۔ پہلی دفعہ لوگوں نے یہ بات چیت کی کہ پتھروں والا سیلاب، پتھروں والا پانی گر رہا ہے اور بہہ رہا ہے، اور کیسے بڑے بڑے ریلے جو ہے وہ سب کچھ بہا کے لے کے جا رہے تھے، جس پر بات ہوئی۔ اور صرف بنیر میں ایک روز میں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 150 سے زائد افراد ظاہر ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اس میں ان کی جان چلی گئی تھی، اور صوبے میں مجموعی طور پر جو رپورٹ کیا گیا کہ تقریباً 400 سے زائد ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب کی بات کریں جو حالیہ جو بھی یہ فلڈنگ ہے اس میں خاص طور پر تقریباً 2.5 لاکھ جو افراد ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو بے گھر ہونے والوں میں تقریباً 1.2 ملین افراد جو ہیں وہ متاثرین میں شامل ہیں، جو کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب کی وجہ سے جو پانی آیا ہے، اور 1400 سے زائد جو دیہات ہیں، ویلیجز ہیں، وہ ہمارے زیر آب آئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ میں ظاہر ہے ایسے جیسے زندگی رک سی گئی ہے،
اور 15 لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. ہنگامی صورتحال، تشویشناک صورتحال، اس پر سبھی بات کر رہے ہیں. پھر اگر ہم بات کریں خاص طور پر راولپنڈی میں، تو ایک دن میں تقریباً 230 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بنیادی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ کتنا ناکارہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے. ہم نے شروع کر دیا خیبر پختونخوا کی تباہ کاریوں سے، تو ہم پہنچ چکے ہیں پنڈی میں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پنڈی جیسا ڈیولپڈ جو شہر ہے جو کہ کیپٹل سے بالکل ملحق ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی چیلنجز ہے کہ اگر 230 سے زائد یا 230 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو اس کو مینیج کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے. پھر جو ایکسپرٹس ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ نے بارشوں کی شدت میں تقریباً 10 سے 15% جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پر ایک کہتے ہیں نا کہ غیر دریائی جو سیلاب ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جس میں ہماری ریسرچ کے مطابق جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی اس میں اچانک سیلاب کی صورتحال بنی، وہ کہ لاہور، چکوال، راولپنڈی جیسے جو شہر ہیں یہ اس کی واضح مثال ہے. پھر اگر ہم بات کر لیں عوامی اور سرکاری سطح پر اس فلڈنگ کا جو رد عمل ہے اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تقریباً 700 کے قریب ریلیف اور 265 جو طبی کیمپس ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں تاکہ متاثرین کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہنگامی انخلاء ہے اور فوج کی مدد لی گئی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 1,50,000 سے 2,10,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، بچایا گیا ہے فوج کی مدد سے اور ریسکیو اداروں کی مدد سے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو ہنگامی طور پر جو ہے آرمی کو طلب کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جھنگ شہر کو بچانے کے لیے دریا کا جو بند توڑا گیا اس سے تقریباً 1.4 ملین افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے. پھر جو ہندوستان نے بند دروازے جو ہے وہ جب کھولے، پانی جو روکا ہوا تھا، تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پانی کی یہ جو غیر متوقع بہاؤ تھا اس نے خاص طور پر پنجاب کی صورتحال کو خاصا متاثر کن بنا دیا پاکستان کے لیے. اور پھر جو مذہبی مقامات ہیں، مساجد وغیرہ کو تو جن علاقوں میں پانی گیا ہے دیہاتوں میں یا شہروں میں وہ تو نقصان ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پانی جو ہے وہ گیا وہ کرتارپور صاحب جو ہے وہاں پر، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ مقدس مقامات تھے اس سے جڑے ہوئے بھی وہ بھی جو ہے شدید متاثر ہوئے. اور یہ جو سیلاب ہے یہ محض ایک قدرتی آفت ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو جسٹ ایک حادثہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ جو مس گورننس ہے، ناکافی تیاری ہے، غیر منصوبہ بندی ہے، پھر آبادی کا بے جا بڑھ جانا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیئر کی جو ترقی ہے، جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی پلان کرنا، بڑے شہر ہی پلان کرنا، کیا یہی جو گورنمنٹس کی یا پھر جو پرائیویٹ بزنس کی اگر ہم بات کریں تو کیا ان کی ترجیحات صرف یہی ہونی چاہیے، یا دیگر ممالک میں اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا ایک بڑا نتیجہ ہے. بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ ساتھ جو ماحولیاتی تبدیلی رونما ہو چکی ہے اور ہوتے جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ماحولیاتی شعور بہتر، خاص طور پر جو ڈیزاسٹر پلاننگ ہے پاکستان کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مؤثر انفراسٹرکچر ہے اس کی بے حد ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ کہ اگر ہم کلائمیٹ جسٹس کی جب بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد سے اس کے متاثرین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معذور افراد، ہمیں بزرگ افراد، ہمیں خواتین، ہمیں بچے سب سے زیادہ متاثرین میں نظر آتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ متاثرین بن جاتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید اگر ریلیف میں یا بچاؤ میں بھی جن کو زیادہ ان کو وہ جو فرسٹ ایڈ کہہ لے انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوا کرتی، یا پھر ان کو اس طرح سے جو حالات ہیں ان میں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، وہ بھی اتنا نہیں ہوتا. اور پھر سیلاب سے متاثرہ جو بھی خواتین، بچے یا آبادی یا انسان یا شہری ہیں ان کے ساتھ ساتھ مال مویشی بھی ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے جو پانی آیا وہاں سے بھی مال مویشی جو بہہ کر آئے، اور وہ ظاہر ہے یہاں پہ لوگوں نے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی. تو نہ صرف یہ کہ ان کی اموات ہو جاتی ہیں ان مال مویشیوں کی، وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں، اور کسان کا اسی طرح سے جیسے آپ کا کوئی قیمتی گھر یا آپ کی جو گاڑی ہے وہ متاثر ہو جائے. تو میرے خیال میں پاکستان کو صرف یہ مثالیں نہیں دینی چاہیے کہ شاید 1988 کے بعد سے یہ سب سے زیادہ متاثر کن جو جس نے زیادہ امپیکٹ کیا ہے، متاثر کیا ہے، تباہی مچائی ہے، ہمارے لیے بحران بن گیا ہے، یہ وہ والا سیلاب ہے. بلکہ ہمیں اس کی تیاری کے لیے اپنی جو پلاننگ ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، خاص طور پر پی ڈی ایم ایز ہے، ہمارا این ڈی ایم اے ہے،
اس میں کس طرح سے ارلی وارننگ سسٹم، لوگوں کو متبادل جگہ پہ لے کر جانا، اور خاص طور پر ہماری جو بڑھتی ہوئی بہنگم آبادی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا، کیونکہ ہم تنقید تو کر رہے ہوتے ہیں کہ رہائشی منصوبوں کی وجہ سے شاید بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رہائش دینی بھی تو ہے، تو ہمیں کتنا رقبہ جو ہے وہ زراعت کے لیے مختص کرنا ہے، کتنے کے لیے ہمیں جو ہے اربن پلاننگ کرنی ہے، کون سے دیہی علاقوں میں کون سے مسائل ہیں، وہاں پر صحت سے جڑے ہوئے، انسانوں سے جڑے ہوئے، مال مویشی سے جڑے ہوئے جو چیلنجز ہیں وہ دور کر رہے ہیں، ایون کہ پینے کا پانی اور صفائی ستھرائی اور پورا ماحول اور کنڈیوسو انوائرمنٹ انسانوں کو فراہم کرنا، ان ساری جو چیلنجز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بے وقت کی بارش، گلوبل وارمنگ اور یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، عام طور پر زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا، موسموں میں شدت آ جانا، یہ وہ سارے عوامل ہیں جو کہ ہماری اپنی ہی مصنوعی زندگی کی وجہ سے جو ہماری زمین ہے اس میں تغیر آتا جا رہا ہے، اور یہ تغیر ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ہیلدی کہنے ماحول میں سانس لے سکیں، اپنی زندگیاں گزار سکیں، تو ہمیں ماحولیاتی تبدیلی میں جو بہت سارے عوامل ایسے ہم نے اپنی مصنوعی زندگی کی وجہ سے ایڈ آن کرنے شروع کر دیا، میرے خیال میں ہمیں ان کو مائنس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے فوزیہ کلثوم رانا کو اجازت دیجیے، فردر جو بھی مفاد عامہ سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں، چاہے وہ سیاسی سماجی ہوں گے، ان پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے۔